عائشہ صدیقہ رضی اللہ تو عمر نے رہ دی. رب نے فیصلہ قرآن سے نازل فرما دیا. آج بھی موجود ہے, قیامت تک وہ موجود قرآن میں رہے گا. عمر تو وہ ہے جب آپ زخمی ہوئے نا, عمر وہ ہے جو شہید منبر و محراب ہے. عمر تو وہ ہے نا جس کو جب زخم ہوا اور زخم ہونے کے بعد طبیب بلائے گئے. جب ایک طبیب بلایا گیا, حکیم آ رہا تھا, راستے میں اس نے کہا عمر کی وفات ہو گئی. انہوں نے کہا آپ کو کیسے معلوم؟ انہوں نے کہا یہ بکریاں جو لوگوں کا چارہ کھا رہی ہیں نا, اس سے معلوم ہوا کہ عمر فوت ہو گئے, عمر دنیا سے چلے گئے. حق و باطل کو فرق کرنے والا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عمر تو وہ ہے کہ جن کے آنے سے بیت اللہ میں پہلی نماز پڑھی گئی. عمر تو وہ ہے, عمر تو وہ ہے جس کو پیغمبر کائنات بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر رات کی تاریکیوں میں, رات کے اندھیروں میں رب کریم سے رو رو کر مانگتے ہیں اللہ عمر سے عزت اسلام کو عطا فرما دے, عمر عطا فرما دے, دونوں میں سے ایک دے دے. جو آپ کو پسند ہے وہ مجھے دے دے, جو منافق نہیں ہے وہ مجھے دے دے, جو دل کا اچھا ہے وہ مجھے دے دے, جو دل کا صاف ہے وہ مجھے دے دے, جو مخلص ہے وہ مجھے دے دے, جو استقامت والا ہے وہ مجھے دے دے, اور جو صدیق سچا ہے وہ مجھے دے دے. اللہ تیری میرے نبی نے دعا مانگی, ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی, اللہ نے اس کو قبول کر لیا. اور محمد رسول اللہ نے دعا مانگی, دعا مانگی ہے کیا عمر کی, اللہ عمر عطا فرما دے. عمر کے ہاتھ میں تلوار ہے, عمر آ رہا ہے, چلتا آ رہا ہے, دور سے دیکھا, چچا امیر حمزہ نے کہا حضور مجھے حکم دیجئے, عمر آ رہا ہے, اس کے ہاتھ میں تلوار ہے, میں اس کو راستے میں نپٹا دوں. فرمایا تمہیں معلوم نہیں چچا, یہ تو عمر نہیں آگا, میرے رات کی مانگی ہوئی دعا ہے. گلی گلی نگر نگر عمر 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 عمر, یہ تو میرے مانگی ہوئی رات کی دعا آ رہی ہے. پیغمبر دعا مانگے, رب واپس ہاتھ واپس خالی نہیں لٹاتا. پیغمبر دامن پھیلا کر عمر مانگ رہا ہے. ارے عمر میں کچھ خوبیاں تو ایسی تھی کہ پیغمبر مانگی جا رہا ہے, مانگی جا رہا ہے. 1,24,000 صحابہ آئے ہیں, 1,24,000 صحابہ آئے ہیں. صحابہ مرید بن کر آئے ہیں, مرید بن کر آئے ہیں. ایک ہی جو صحابی ہے جسے عمر کہتے ہیں وہ مرید بن کر نہیں آیا, وہ محمد کی مراد بن کر آیا ہے. مراد نبی ناماد علی, فاروق اعظم فاروق اعظم مراد نبی ناماد علی, فاروق اعظم فاروق اعظم مراد نبی ناماد علی. رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ کا نبی طواف فرما رہے ہیں, عمر بھی طواف فرما رہے ہیں. مقام ابراہیم پر عمر آتے ہیں اور دل میں آج جاتی ہے میرے ابراہیم نے اس پتھر پہ پاؤں رکھا تھا, پتھر پہ پاؤں رکھ کر بیت اللہ کو تعمیر کیا تھا, پتھر پہ پاؤں رکھ کر بیت اللہ کے پتھروں کو توڑا تھا, پتھر پہ پاؤں رکھ کر بیت اللہ کی دیواروں کو اٹھایا تھا, پتھر پہ پاؤں رکھ کر اللہ کا گھر بنایا تھا. اسماعیل کے ساتھ تھے, مقام
गली गली नगर नगर उमर 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 वो उमर है जो हमारा दूसरा खलीफा है। उमर उमर तेरी अजमत को सलाम। अदल का क्या मकाम है, इज्जत का क्या मकाम है। बैतुल मुक़द्दस के साथ जब बैतुल मुक़द्दस फतह हुआ, मजबूर हुआ, फतह करने गए तो एक बाबा आया चिट लेकर, उसने कहा अमीरुल मोमिनीन ये चिट पढ़िए। और जब चिट पढ़ी गई, सहाबा बैठे हैं, चिट पढ़ी गई, चिट के ऊपर उसके बाद वापस कर दी। कहा बाबा ये रियाल मेरी नहीं, ये जमीन मेरी नहीं, ये मकान मेरा नहीं है। तो सहाबा ने पूछा ये बाबा क्या कह रहा था। कहने लगे अमीरुल मोमिनीन ने कहा मैं बकरियां चलाया करता था। अमीरुल मोमिनीन ने कहा मैं बकरियां चलाया करता था, यहाँ मैं बकरियों को लेकर फिरा करता था। और मैं तो छोटा सा था, जब मुझे नींद आती थी मैं एक साए के नीचे सो जाता था। यहाँ मैं लेटा हुआ था, एक आदमी आया, उसने आकर मुझे जगाया। उसने कहा तेरे बाप का नाम क्या है। मैंने कहा मेरे बाप का नाम खत्ताब है। उसने कहा तेरा नाम क्या है। मैंने कहा मेरा नाम उमर है। उन्होंने कहा फिर तुम ये बात लिख दो, जब अमीरुल मोमिनीन बनोगे, जब बादशाह बनोगे, जब उम्मत मुस्लिमा के खलीफा बनोगे, तो मुझे ये जमीन अलाट कर दोगे, ये जमीन मुझे दे दोगे। उन्होंने उमर कहते हैं मैंने कहा बाबा क्या कर रहा है, मैं तो बकरियां चलाने वाला, मैं कहाँ बादशाह बनूंगा। कहने लगे बस तुम लिख कर दे दे। कहने लगे बस तुम लिख कर दे दे, लिख कर दे दे। मसलहुम फिल तौराती व मसलहुम फिल इंजील। उमर तेरा जिक्र इंजील में भी है, तौरात में भी है। उमर हुजूर का जिक्र भी तौरात में, हुजूर का जिक्र भी इंजील में, हुजूर का जिक्र भी ज़बूर में। उमर तेरी अज़मत को सलाम करता हूँ, तेरा जिक्र भी तौरात और इंजील में है। उसने कहा क्यों क्या मांगा है। उन्होंने कहा हमारी किताबों में लिखा हुआ है, तेरी निशानियां बता रही हैं कि उसका नाम उमर होगा, आपका नाम खिताब होगा। मैंने तेरे नक्श देख रहे कुतुबों मैंने अपनी किताबों में पढ़कर तेरा नक्शा देख लिया है, मुझे यकीन है तू एक दिन अमीरुल मोमिनीन बनेगा। उमर ने कहा मैंने पर्ची लिखकर जान छुड़ा ली। उसके बाद आज बाबा मुझे मिला है जब मैं फतह बन के आया। ये है उमर रज़ी अल्लाह ताला, रज़ी अल्लाह ताला। मस्जिदें बनाई उमर ने, उमर वालों के पास मस्जिदें हैं, उमर वालों के पास कुरान है, उमर वालों के पास दीन है, उमर वालों के पास शान है। मैं ये कहा करता हूँ खुदा की कसम कितना कोई आदमी गुनाहगार हो जो हुजूर की नमाज का तहफ़्फ़ुज़ करता है, हुजूर की खत्म नबूवत का काम करता है, हुजूर के सहाबा की अज़मत का काम करता है, अल्लाह उसको जरूर माफ फरमा देगा। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने कहा हज़रत मुझे वजीफा दे दो। उन्होंने कहा जी वजीफा जो कोई बुजुर्गों के पास जाता है वो कहता है वजीफा दे दो। उन्होंने कहा वजीफा ये है खत्म नबूवत का काम किया कर। कुछ दिन बाद फिर किया हज़रत कोई अच्छा सा वजीफा, रिज़्क़ में बरकत आ जाए, कारोबार में बरकत आ जाए। हज़रत फरमाने लगे खत्म नबूवत का काम किया कर। खामोश के वापस आ गया। फिर कहा हज़रत कोई खास वजीफा बता दो। उन्होंने कहा खत्म नबूवत का काम किया कर, इससे बड़ा वजीफा कोई नहीं। और खत्म नबूवत का काम किसने किया था? सबसे पहले सहाबा ने किया था। सबसे पहले सहाबा ने मेरे नबी की इज्जत और नमाज जान माल की हिफाजत की थी। अरे कोई हुजूर की जाती खिदमत करना चाहता है तो हुजूर की खत्म नबूवत का काम करे। यूं समझे कि वो हुजूर की जाती खिदमत कर रहा हो। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद। सहाबा वो हैं जिन्होंने हुजूर को जिंदगी में भी हुजूर का दिफा किया,
صحابہ کی عظمت ہے، صحابہ کی قربانیاں ہیں، صحابہ کی محنت ہے۔ آج ہم مسلمان ہیں، ہمیں صحابہ کی عزت، ہمیں صحابہ کا احترام، ہمیں صحابہ سے محبت کرنی چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ آپ کو جزائے خیر۔ سونے نام عمر تو دل ٹھنڈا جن نہیں مندا اٹھ جاوے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین۔ اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولأستاذنا ولمشائخنا ولجمیع رفائنا ولجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہم سب کی غلطیوں کو کوتاہیوں کو معاف فرما دے۔ میرے اللہ، یہ جتنے لوگ تیرے حضور کی ختم نبوت کے لیے، حضور کی پیاری جماعت اصحاب رسول کے لیے، بالخصوص آج کے دن یکم محرم شہادت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد میں کچھ کلمات سننے کے لیے تیرے گھر میں بیٹھے ہیں۔ اللہ تو بڑی عظمت والا ہے، اپنی شان اجر عظیم عطا فرما دے۔ میرے اللہ تو بڑی شان والا ہے، اپنی شان اجر عظیم عطا فرما دے۔ ہمیں حضور کا غلام بتا دے، حضور کی غلامی ہماری قبول فرما دے۔ یا اللہ، صحابہ کی عظمت کے لیے اللہ میں کام کرنے کی، صبح شام رات دن کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ میرے اللہ، قرآن تیری کتاب ہے، اللہ قرآن تیری عظمت والی کتاب ہے۔ یا اللہ، جتنے یہ بچے قرآن حفظ کر رہے ہیں، اللہ ان کے سینوں کو کشادہ فرما دے، ان کو حافظ بنا دے۔ یا اللہ، جو قاری صاحب پڑھاتے ہیں، اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرما دے، انہیں جزائے خیر عطا فرما دے۔ اس مسجد کی انتظامیہ، مسجد کے مولانا زاہد صاحب اور دیگر تمام علماء کرام، میری ختم نبوت انٹرنیشنل ختم نبوت جماعت کے کارکنان، یا اللہ تمام مسلمان یہاں تشریف فرمائے ہیں۔ میرے اللہ، میری دعا ہے اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرما دے۔ اللہ ہمارے لیے یہ بیٹھنا شفاعت کا ذریعہ بنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کا ذریعہ بنا۔ میرے اللہ، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا ذریعہ بنا۔ میرے اللہ، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری التجاؤں کو قبول فرما۔ حکیم صاحب کو صحت عطا فرما، جتنے بھی بیمار ہیں اللہ ان سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دے۔ جو دنیا سے رحلت فرما کے اللہ ان سب کی مغفرت فرما دے۔ میرے اللہ، جتنے حاضرین ہیں، جن کے بھی والدین دنیا سے رحلت فرما گئے، اللہ ان سب کو جنت الفردوس میں راحت اور سکون والی زندگی نصیب فرما دے، راحت اور سکون والی زندگی نصیب فرما دے۔ میرے ملک میں امن نصیب فرما، میرے شہر میں امن نصیب فرما، میرے علاقے میں، میرے محلے میں امن نصیب فرما۔ میرا اللہ، اسلام اور ملک دشمن جتنے عناصر ہیں ان کے تمام عزائم کو ناکام فرما دے۔ یا اللہ، ان کے تمام عزائم کو ناکام فرما دے۔ میرے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، میرے وطن عزیز کی حفاظت فرما۔ اس میں رہنے والے، اس میں بسنے والے ہر انسان کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اللہ ہم سب کو ختم نبوت کا اور عظمت صحابہ کا سپاہی بنا دے۔ یا اللہ، ہماری خواہش کو قبول فرما، ہمارے آنے کو قبول فرما، ہمارے بیٹھنے کو قبول فرما، ہمارے سننے سنانے کو قبول فرما۔ یا اللہ، ہمارے سننے سنانے کو قبول فرما۔ یا اللہ،
سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آج شہادت کا دن ہے، میرے اللہ ہمیں بھی شہادت کا دن موت نصیب فرما دے، اللہ ہمیں بھی شہادت کا دن موت نصیب فرما دے۔ جیسے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مانگا، اللہ موت شہادت کی ہو شہر مدینہ فرما دے، مدینہ میں اللہ موت شہادت کی نصیب فرما دے۔ یا ارحم الراحمین، یا اللہ ہم سب کو حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرما، بیت اللہ کا طواف نصیب فرما، مسجد نبی کی حاضری نصیب فرما، مسجد نبی کی نمازیں نصیب فرما، روزے رسول پر اللہ صلاۃ والسلام کی یا اللہ توفیق اور مزید فرما دے اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاک اللہ، آپ کا